بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، کیونکہ شادی کے بعد ہم نے نیا گھر لے لیا تھا اور ادھر ہی شفٹ ہو گئے تھے۔ ایک دن شوہر آفس سے گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کی ایک چیز تھی۔ شوہر نے کہا کہ سوتے وقت اس چیز کو اپنی کمر کے نیچے رکھ لیا کرو، بہت سکون ملے گا۔ رات کو سوتے وقت میں نے ایسا ہی کیا اور سچ میں مجھے بہت سکون ملا، لیکن جیسے ہی صبح اٹھی تو پورا جسم، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں اپنے شوہر صابر کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور میں کچن میں بریانی بنا رہی تھی، کیونکہ صابر نے کہا تھا کہ آج وہ بریانی کھائیں گے اور اس کے بعد ہم پیار بھری باتیں کریں گے۔ میں بریانی بنا کر خود بھی تیار ہو چکی اور صابر کا ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ اب ان کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ تقریباً 5 منٹ گزرنے کے بعد صابر گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ شوہر کو دیکھ کر میں مسکرانے لگی تھی۔ میں نے بڑے پیار سے ان کا استقبال کیا تھا۔ صابر کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا تکیہ تھا اور وہ بڑے پرجوش انداز میں کچن کی طرف آ رہے تھے۔ صابر کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی کہ ضرور کوئی اچھی خبر لائے ہوں گے۔ کچن میں آ کر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، آج اندازہ کرو کہ میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ صابر، کیا لائے ہو میرے لیے؟ میں نے اس تکیے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صابر نے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے بہت خاص چیز لایا ہوں۔ میں نے سوچا کہ ضرور کوئی سونے کا ہار یا انگوٹھی ہوگی، مگر صابر کا مطلب وہ تکیہ ہی تھا جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ میں ہنس پڑی اور بولی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں تو پہلے ہی بہت سارے تکیے ہیں۔ نہیں، تم نہیں سمجھو گی، یہ ایک خاص تکیہ ہے۔ اسے کمر کے نیچے رکھ کر سوتے ہی تمہیں اس قدر گہری نیند آئے گی کہ تم اپنی ساری پریشانیاں بھول جاؤ گی اور بہت جلد تمہیں ایک خوشخبری ملے گی۔ صابر، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے شوق لہجے میں کہا تھا۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں، وہ بھی ہنس کر بولا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا لگایا، پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں چہل قدمی کرنے گھر سے تھوڑی دیر باہر چلے گئے۔ صابر نے مجھے بتایا کہ اب ہمارا کاروبار بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور بہت جلد ہم گھومنے پھرنے کسی اچھی جگہ پر جایا کریں گے۔ صابر کی بات مجھے بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ میں کئی دن سے باہر نہیں گئی تھی اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ صابر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھے گھمانے لے جائیں گے۔ رات کافی ہو چکی تھی، باتیں کرتے کرتے ہمیں 12 بج چکے تھے۔ ہم لوگ گھر آئے تو میں تھک چکی تھی۔ میں عموماً باہر نہیں جاتی تھی، لیکن جب بھی جاتی تو مجھے نیند بہت اچھی آتی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوں گے کہ صابر نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کوئی بات کرنی ہے کیا؟ ابھی ابھی اتنی ساری باتیں کر کے آئے ہیں، پھر بھی کوئی رہ گئی کیا؟ میری بات پر صابر مسکرائے اور بولے، نہیں نہیں، میں تمہارے لیے جو تحفہ لایا تھا وہ تو دکھانا ہی بھول گیا تھا، اسی لیے تمہیں جگایا ہے۔ میں نے اتنی محبت سے لایا اور تم یوں دیکھے بنا سو گئی ہو۔ صابر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تو میں نے کہا، اچھا دکھائیں کیا لائے ہیں میرے لیے۔ اس نے وہی کالے رنگ کا تکیہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، یہ تمہارے لیے لایا تھا، اب روز تم اسے اپنی کمر کے نیچے رکھ کر سونا۔ جس دن تم نے اسے نہ رکھا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو آپ اتنا عجیب سا تحفہ لائے ہو اور اوپر سے یہ استعمال کرنے کا بھی کہہ رہے ہو۔ جب مجھے وقت ملے گا تو میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں گی، ابھی سونے دو۔ نہیں نہیں، تم تب تک نہیں سو سکتی جب تک تم یہ تکیہ اپنی کمر کے نیچے رکھ نہیں لیتی۔ پلیز اسے اپنی کمر کے نیچے رکھو اور سو جاؤ۔ صابر کی بات سن کر مجھے وہ تکیہ کمر کے نیچے رکھنا پڑا اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ میری نیند جب خراب ہو جاتی تو دوبارہ نہیں آتی تھی، مگر اس تکیے پر لیٹتے ہی مجھے دوبارہ نیند آ گئی۔ رات بھر کی نیند مکمل کر کے جب میں اٹھی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ گھڑی پر وقت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں اتنا لیٹ کبھی نہیں اٹھتی تھی، ہمیشہ فجر کے وقت جاگ جاتی تھی، مگر آج تو مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ صابر آفس چلے گئے ہوں گے، لیکن کچن سے کھانے پکانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کچن میں آئی تو صابر ناشتہ بنا کر کچن سے نکل رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بیگم، ناشتہ تیار ہے، انہوں نے بڑے ہی پرجوش لہجے میں کہا تو میں ہنس پڑی۔ آپ کیوں صبح صبح ناشتہ بنانے لگے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ شوہر بولے، اس لیے کہ آج تمہاری آنکھ نہیں کھلی
اور میں نے سوچا کہ آج میں ہی تمہارے لیے کچھ کھانے کو بنا دوں۔ اب سے میں تمہاری خوب خدمتیں کیا کروں گا۔ صابر کا یہ انداز عجیب سا تھا۔ اس سے پہلے وہ کافی لاپرواہ ہوا کرتے تھے، مگر اب انہیں دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے ٹیبل پر بیٹھ کر ساتھ ناشتہ کیا اور وہ مجھے باتیں بتاتے رہے۔ کہنے لگے اگلے ہفتے تمہیں ایک ایسی خوشخبری سناؤں گا جسے سن کر تم پاگل ہو جاؤ گی۔ ان کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں، مگر ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ میں بے صبری سے اگلے ہفتے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ پیر کا دن تھا۔ دن کے 4 بجے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو صابر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ ان کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا ایک لفافہ تھا۔ سوچو آج میں کیا لایا ہوں۔ ٹکٹ لائے ہوں گے، میں نے حسب توقع کہا تھا۔ ہاں بالکل صحیح پہچانا، ہم 15 دن کے لیے سیر کرنے کاغان ناران جا رہے ہیں۔ میں ان دنوں کو یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ تم اچھے اچھے کپڑے پیک کر لو، ہم گھومیں گے، سیر کریں گے اور خوب تصویریں بنائیں گے۔ صابر نے مجھے کیمرہ دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ تب میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ میں تصاویر بنانے کی بہت شوقین تھی۔ میری سب سے بڑی کمزوری یہی تھی۔ اس کے علاوہ صابر نے مجھے بہت ساری شاپنگ کروائی۔ رات کو ہم پیکنگ کر رہے تھے کہ صابر نے ایک اور نیا تکیہ میری طرف اچھال دیا اور کہا، یہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک اور تحفہ لایا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ صابر نے تانگا کر کہا تھا، تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ پسند تو آیا ہے، لیکن تم کیا مجھے روز ایک نیا تکیہ لا کر دیتے ہو؟ میں تانگا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اس میں تمہارے لیے کیا چھپا ہے، اس تکیے میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس تکیے کو کینچی سے کاٹنے لگی تھی کہ اس نے مجھے روک دیا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں بہت پیار سے لایا تھا۔ اب تم میرا تحفہ ٹھکراؤ گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ صابر نے جذباتی لہجے میں کہا تو میں نے وہ تکیہ اپنے پاس رکھ لیا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میں وہاں جا کر اسی پر آرام کروں گی، ہوٹل کا تکیہ استعمال بھی نہیں کروں گی۔ اب خوش ہو نا تم؟ میں نے کہا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو گیا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، میرا دیا ہوا تحفہ قبول کیا کرو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، صابر نے کہا، اور پھر ہم نے پیکنگ مکمل کی اور اپنے گھر کے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہمیں تقریباً 11 گھنٹے مسلسل ڈرائیو کرنے کے بعد اپنی منزل دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ تقریباً صبح کے 9 بجے تھے جب ہم لوگ خوبصورت کاغان کی وادیوں میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں آ کر ہم نے ایک ہوٹل بک کیا اور اپنا سامان وغیرہ رکھ کر ناشتہ آرڈر کیا۔ ناشتہ آیا تو میری بھوک زوروں پر تھی، مجھے نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ ساری رات سفر میں گزری تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد صابر بولے، آؤ ذرا باہر واک کرتے ہیں۔ میں نے کہا، صابر ہم رات کے تھکے ہوئے ہیں، ابھی سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کر گھومنے پھرنے جائیں گے، ابھی تو ہمارے پاس 15 دن پڑے ہیں۔ میں نے لاپرواہی سے کہا اور سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ صابر ایک دم اچھل کر بولے، ارے کیا کر رہی ہو تم؟ وہ تکیہ رکھنا بھول ہی گئی ہو۔ صابر نے مجھے ایک بار پھر وہی تکیہ اٹھا کر دے دیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ہی تکیے پر آرام کروں گی۔ میں وہ تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گئی۔ میری آنکھ دن کے تقریباً 4 بجے کھلی تھی۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ میں عموماً اتنی دیر سویا نہیں کرتی تھی۔ خیر میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور صابر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں بہت سارے تازہ پھل موجود تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں اپنی بات بھول کر بولی۔ اپنی بیوی کے لیے بہت سے فروٹ لایا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا کر بولے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ ناشتہ کریں یا پھل کھائیں؟ صابر نے کہا، ناشتہ تو میں کر آیا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ تم سو رہی تھی، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ذرا باہر واک کرنے گیا تھا۔ باہر اس قدر خوبصورتی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ہم تو رات کو آئے تھے، اس لیے زیادہ دیکھ نہیں پائے، اور پھر یہاں تو اس طرح روشنی بھی نہیں ہے جیسے شہروں میں ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس وادی کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کیا۔ وہ بولے تو میں بھی پرجوش ہو گئی۔ ہاں بس میں ناشتہ کر لوں، پھر گھومنے چلتے ہیں، ابھی مغرب ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے باقی ہیں۔ صابر نے گھڑی پر دیکھتے ہوئے بتایا، ہم کافی جگہ گھوم سکتے ہیں، گاڑی تو ہے نا؟ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلے آئے تھے ہمارے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی؟ صابر نے حسرت بری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں لیکن اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ صابر کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ کمرے میں کسی ویٹر وغیرہ کو نہیں آنے دیتے تھے۔ ناشتہ لانا ہوتا تو خود ہی کمرے سے باہر جاتے۔ مجھے ان کی یہ عادت اچھی لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ لے کر آئے تو میں نے 2-3 نوالے کھائے۔
میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر میں اور صابر باہر گھومنے پھرنے چلے گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے گھوم پھر کر جب ہم واپس کمرے میں آئے تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ حالانکہ ہم اتنی خوبصورت وادی میں گھومنے پھرنے آئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی میری طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ صابر نے اس بات کو میرا وہم قرار دیا اور بولے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم پورے 15 دن یہاں رہیں گے۔ صابر کی باتیں ختم نہیں ہوئی تھیں، مگر میری طبیعت واقعی خراب تھی، اس لیے میں نے مزید گھومنے پھرنے اور باہر جانے سے انکار کر دیا۔ صابر بولے، میں بڑے ارمانوں سے تمہیں لے کر آیا تھا، اب تو ہمیں 15 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ ہم 15 دن ادھر ہی گزاریں گے، کیونکہ میں آفس سے بار بار چھٹی نہیں کر سکتا۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی اور میں زیادہ تر سوئی رہی۔ میں بار بار اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث صابر کو باہر کھانے کے لیے بھیج دیتی، تو کبھی دوا لانے کے لیے۔ بالآخر تیسرے دن میں نے صابر سے صاف کہہ دیا کہ اب ہم یہاں مزید دن نہیں گزار سکتے، مجھے گھر جانا ہے۔ صابر نے بھی میری بات پر ہاں میں سر ہلایا، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میں شام تک کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی جب صابر نے بتایا کہ وہ باہر کچھ ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ میں آرام سے سو گئی، مجھے فکر نہیں تھی، کیونکہ صابر اکثر زیادہ دیر کے لیے کہہ کر باہر جاتے تھے۔ میں سو کر اٹھ چکی تھی، مگر صابر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر سے پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، ہمیں بتا کر گئے تھے کہ اگر آپ ان کا پوچھیں تو آپ کو بتا دیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور صابر کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 2 گھنٹے گزر گئے مگر صابر تو نہیں آئے تھے۔ میں بار بار ان کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر ان کا فون بند تھا۔ میں اسی طرح مایوس بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے ہوٹل کے ایک ویٹر نے آ کر بتایا کہ صابر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر گئی۔ حیرت کی بات تھی کہ صابر مجھ سے میرے فون پر بات کرنے کی بجائے ہوٹل کے نمبر پر مجھ سے بات کر رہا تھا، لیکن انہوں نے جو خبر مجھے سنائی وہ میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ وہ بولے کہ مجھے اچانک سے کوئی کام یاد آ گیا تھا، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ اب تم ایسا کرو، گاڑی پر بیٹھو اور خود ہی گھر چلے آؤ۔ میں اس وقت نہیں آ سکتا، گھر آ کر تمہیں ساری تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ بات ہم دونوں کے فائدے کی ہے، اس لیے زیادہ شور مت مچانا، میں گھر آ کر تمہیں مکمل بتا دوں گا۔ صابر نے اس قدر جلدی میں فون کاٹا کہ میں ہیلو ہیلو کرتے ہی رہ گئی۔ انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی اور مجبوراً مجھے ہوٹل کے عملے کو کہنا پڑا کہ اب کرائے وغیرہ کی ادائیگی کے بعد مجھے باہر سڑک تک چھوڑ آئیں۔ انہوں نے میری مدد کی اور یوں میں ہوٹل کے عملے کی مدد سے ایک لوکل گاڑی پر بیٹھ کر گھر آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صابر اس قدر لاپرواہی سے کام لیں گے۔ اس قدر ویران علاقے میں مجھے اکیلا چھوڑ کر انہیں آخر ایسا کون سا کام یاد آ گیا تھا جو مجھ سے بھی زیادہ اہم تھا۔ میں گھر آئی تو گھر کے دروازے پر ہی مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ اندر اپنے کمرے تک گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے کمرے میں بہت ساری مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ یا خدایا، یہ کیا ماجرا ہے! میں ڈر کر پیچھے ہٹی، دیکھا تو کمرے میں مکھیاں میرے تکیے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ وہ جو تکیہ مجھے صابر دے کر گئے تھے اس کے پاس ہی ساری چیونٹیاں اور مکھیاں وغیرہ جمع ہوئی تھیں۔ مجھے تو مکھیوں اور چیونٹیوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنی کام والی مائی کا انتظار کیا۔ شام کے تقریباً 4 بجے وہ میرے گھر داخل ہوئی تھی، کیونکہ اسے صبح صبح میری آمد کی خبر مل چکی تھی۔ وہ آئی تو میں نے اسے اپنے کمرے کو صاف کرنے کا کہا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ ساری مکھیاں اسی تکیے پر جمع ہوئی تھیں جس کا رنگ کالا ہے اور سائز میں بھی قدرے چھوٹا ہے۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تکیہ تو مجھے صابر نے تحفے میں دیا تھا۔ اس کے قریب ہی ساری مکھیاں چیونٹیاں تھیں۔ بہرحال اب وہ دھو چکی تھی اور اب میرا کمرہ کافی بہتر لگ رہا تھا۔ میں نے صابر کا انتظار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ گھر کی حالت ایسی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ چیونٹیوں اور مکھیوں کا میرے کمرے میں جمع ہونا ایک عجیب سی بات تھی۔ صابر کا انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی، مگر انہوں نے فون نہیں کیا۔ یہاں تک کہ میں اپنی پریشانی میں گھل گھل کر رونے لگی تھی، مگر صابر کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ بڑی مشکل سے مجھے فجر کے قریب نیند آ گئی۔ پھر میری آنکھ 11 بجے کھلی تھی۔ میں پھر سے صابر کو فون کرنے لگی، مگر ان کا نمبر بند تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھی کہ شاید صابر آ گئے ہوں گے۔ میں نے خوشی خوشی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے 2 ہٹے کٹے افراد کھڑے تھے۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہے تھے، جسے سن کر میری پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہر کوئی میرے شوہر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ کو اس گھر سے نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ گھر اب آپ کا نہیں ہے بلکہ ہماری ملکیت ہے۔
انہوں نے مجھے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں حیران نہیں ہوئی، کیونکہ ایسے فراڈیے آج کل شہر بھر میں گھوم رہے تھے۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ لوگ یہاں سے نہ گئے تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ وہ کہنے لگے ہم بھی قانونی کارروائی ہی چاہتے ہیں۔ اگر پولیس آئے گی تو ہمارے حق میں اور بھی اچھا ہوگا، کیونکہ یہ مکان بک چکا ہے اور اسے آپ کے شوہر صابر نے ہمیں بیچا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ یہ مکان میرے بابا نے مجھے دیا تھا۔ میں ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ بابا نے مجھے مرتے ہوئے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر صابر یہ مکان کیسے بیچ سکتا ہے، جبکہ کاغذات پر میرے سائن ہونا بھی ضروری تھے۔ خیر، میں نے ان لوگوں سے کچھ وقت کے لیے مہلت مانگ لی اور کہا کہ آپ مجھے ایک دن کا وقت دیں، میں سارے معاملات آپ کو بتا دوں گی۔ وہ جا چکے تھے، مگر ایک دن بعد انہوں نے اس مکان پر قبضہ کر لینا تھا۔ میری پریشانی مزید بڑھ چکی تھی۔ صابر سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں صابر کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے کسی رشتہ دار سے کہتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ صابر کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں اور ان کی وجہ سے مجھے بھی کوئی تنگ کر رہا ہو، مگر اس سب کی نوبت ہی نہیں آئی۔ شام کے 7 بجے صابر نے خود ہی مجھے کال کی، تب میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے فون اٹھایا تو صابر کی سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میری پیاری بیوی، مجھے معاف کر دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تو ماہنور سے پیار کرتا تھا۔ 1 مہینہ پہلے میں ایک بزنس ٹرپ پر گیا تھا جہاں پر وہ مجھے ملی تھی۔ تمہارے ساتھ تو میں نے تمہاری دولت دیکھ کر شادی کی تھی۔ مجھے تمہاری صورت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے یہ مکان بیچ دیا ہے۔ میں تمہاری بدتمیزی سے تنگ آ گیا تھا۔ تو مجھے اپنے باپ کا نوکر سمجھ رہی تھی، جبکہ میں ایک آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ صابر نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اسی وقت سوچنا شروع کر دیا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ بالآخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے وہ ساری کال جا کر کال سینٹر سے ریکارڈ کے ذریعے نکلوائی تھی۔ پھر میں نے صابر پر مقدمہ دائر کر دیا۔ صابر میرا سب کچھ بیچ کر امریکہ جا چکا تھا۔ ان کی کورٹ میں حاضری نہ ہوئی تو 1-2 مہینے میں کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ سارے ثبوت میرے پاس تھے۔ جبکہ تفتیش کے دوران یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میرا شوہر میرے تکیے پر سپرے کر کے مجھے نیند کے زیر اثر میرے ہی خلاف استعمال کرتا رہا۔ اس نے نیند کی حالت میں جائیداد کے کاغذات پر میرے انگوٹھے لگوا لیے تھے اور اپنی طرف سے جعلی سائن کر دیے تھے۔ 2 ماہ بعد صابر چھپ کر پاکستان آیا، مگر ایئرپورٹ پر ہی اسے گرفتار کر لیا گیا تھا، کیونکہ وہ قانونی طور پر ایک مجرم تھا اور یوں صابر کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑی۔ میں نے صابر سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، مگر وہ میرے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہے تھے اور صلح کرنے کا کہہ رہے تھے، مگر میں نے اس طرح سے صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ آج وہ جیل میں اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ میرے پاس میری دولت، جائیداد، سب کچھ عدالت کے ذریعے واپس آ گیا ہے، لیکن میرے شوہر کے نصیب میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں بچا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید اس طرح کی کہانیاں اور ناول سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس میں لازمی لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔